اسحاق نے رفقہ کو پیار کیا اور اپنی ماں کے مرنے کے غم سے تسلی پائی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 23واں باب پہلی تا چوتھی اور 19ویں اور 24ویں باب کی پہلی تا 8ویں اور 62ویں تا 67ویں آیت مقدسہ۔ سارہ کی عمر 127 برس کی ہوئی اور سارہ نے ملک کنعان میں قریت اربا میں جو آج کل ہبرون ہے رحلت پائی، اور ابراہیم سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے اندر آیا۔ اور ابراہیم اپنی مرحوم بیوی کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے گیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس پردیسی اور غریب الوطن رہا کرتا ہوں، تم اپنے ہاں قبر کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو کہ میں اپنی مرحوم کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر گاڑوں۔ تب ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مغفیلہ کے کھیت کے منارے میں جو ممرے کے مشرق میں ہے دفنایا، اور کنعان کی زمین جو آج کل ہبرون ہے۔ اس وقت تک ابراہیم بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تھا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے پیرسالہ نوکر کو جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور میں تجھ سے خداوند کی جو آسمان کا خدا اور زمین کا خدا ہے قسم لوں گا کہ تو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں میرے بیٹے کے لیے بیوی نہ لینا، بلکہ تو میرے وطن اور میرے رشتہ داروں میں جائے گا اور میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ نوکر نے اسے کہا کہ شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنے پر راضی نہ ہو، تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس زمین میں جہاں سے تو نکل آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اسے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور جائے پیدائش سے نکال لایا اور مجھ سے ہم کلام ہوا، اور جس نے قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ زمین دوں گا، وہ تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنے پر راضی نہ ہو تو میری اس قسم سے چھوٹ جائے گا، پر میرے بیٹے کو وہاں نہ لے جانا۔ اسحاق بیر لہی روئی کی راہ سے آتا تھا کیونکہ وہ نجبہ کے ملک میں رہتا تھا، اور اسحاق شام کے وقت دھیان کرنے کو میدان میں گیا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو دیکھو اونٹ چلے آتے ہیں، اور رفقہ نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، کیونکہ اس نے اس نوکر سے پوچھا تھا کہ یہ شخص جو میدان میں ہم سے ملنے کو آتا ہے کون ہے؟ اور اس نوکر نے کہا تھا کہ یہ میرا آقا ہے، اور اس نے نقاب لیا اور اس سے اپنے آپ کو چھپایا، اور نوکر نے سب کچھ جو کیا تھا اسحاق سے بیان کیا، اور اسحاق اسے اپنی ماں سارہ کے خیمہ میں لایا اور رفقہ کو لیا، اور وہ اس کی بیوی ہوئی، اور اس نے اسے پیار کیا یہاں تک کہ اپنی ماں کے مرنے کے غم سے تسلی پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 106 جماعتی جواب، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ ہلیلویا، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ خداوند کی قدرت کے کام کون بیان کر سکے گا، یا اس کی پوری ستائش کون سنائے گا؟ جماعتی جواب، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ مبارک ہے وہ جو قواعد پر چلتے ہیں اور ہر وقت صداقت کے کام کرتے ہیں۔ اے خداوند،
मुझे उस कर्म के मुताबिक याद कर जो तुझे तेरी उम्मत पर है। जमायती जवाब, खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। अपनी निजात के साथ मेरी खबर गिरी कर, ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबालमंदी से खुश हूँ और तेरी उम्मत की शादमानी के बाहिस शाद हूँ और तेरी मेरास के हमरा फ़ख्र करूँ। जमायती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। नवां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत। तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूँ। उस वक्त जब यस्सु वहाँ से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से मुहस्सिल और गुनाहगार आके यस्सु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके माने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।